کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو سلمہ بالکل جس کو کہتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آرٹیکل 10 آئین کا کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل جو ہے نا سب کا ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ جی یہ جیل میں ٹرائل کی پروویژن آئین میں قانون میں موجود ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی کیوں. بہرحال جس طرح بھی تھا، اب وہ سلمان اکمل راجہ جو ہیں وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا کیا کہتے ہیں اپیل دائر ہو چکی تھی، سماعت جاری تھی اور نوٹیفیکیشن آ گیا. اب بات یہ ہے کہ ریٹروسپیکٹو اکثر نہیں کر سکتے. 13 نومبر کو کابینہ کا فیصلہ آتا ہے اس حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹرائل ہو چکا تھا شروع، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا. اب ہوگا کیا؟ دیکھیں یہ تو ہو گیا نا سائفر کیس میں مہینہ 1.5 مہینہ کی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ڈیلے ہو سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا کتنا ڈیلے ہوگا. جو لگتا ہے اسکیم آف تھنگز میں چیزیں طے ہونی تھی، اس میں سائفر سب سے پہلے تھا جس کو کہنا چاہیے کہ سزا کے بارے میں کہا جا رہا تھا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، جلدی ہو جائے گی. ابھی جب نئے سرے سے آپ شروع کریں گے ساری چیزیں. بہرحال ایک چیز جس پہ اعتراض تھا وہ جج کو بدلنے کا، انہوں نے کہا جج کی تعیناتی بالکل ٹھیک طریقے سے ہوئی ہے سائفر کیس میں، اسے نہیں آپ چھیڑ سکتے. ہاں بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ جب یہ پہلے ایک دفعہ آبزرویشن دی گئی تھی کہ جی جیل کا ٹرائل کوئی ایسی بری بات نہیں، انہی عدالتوں نے کہا تھا. لیکن اب کیونکہ جو جس انداز سے کیا گیا 13 نومبر کو نوٹیفیکیشن ہے اور وہ جب ٹرائل شروع ہو چکا تھا اس کے بعد یہ آیا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پہلے والے چیزوں پہ لاگو نہیں ہو سکتا، آپ کو نئے سرے سے کرنا ہوگا. تو بنیادی سوال اسے کہ فائدہ کیا ہوگا. دیکھیں اس حوالے سے ایک دن 2 دن بڑے اہم ہیں. اب جبکہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، عام طور پہ لوگوں کا خیال ہے کہ جی 30 نومبر تک الیکشن شیڈول بھی آ جائے گا اور 110 اضلاع میں بھی تعیناتی بھی ہو جائے گی ریٹرننگ آفیسر کی. اس کے بعد سے یہ پروسیس اس طرف جا رہا تھا، لگتا تھا کہ کسی بڑے کیس میں ان کو سزا ہو جائے گی، قاسم کے ابا کو، پی ٹی آئی کے چیئرمین کو. لیکن اب معاملہ تھوڑی دیر کے لیے لٹکتا نظر آ رہا ہے. ریلیف نظر آتا ہے. نہیں ریلیف کہہ سکتے ہیں، فوری طور پہ تو ریلیف ہی ہے نا کہ جی ان کی بات یہ مانی گئی. اور تواتر کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جہاں ان کو اور جہاں ریلیف ملے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد دوسری انہیں ضمانتیں ملتی رہی تھیں، ان کے لوگوں کو ملتی رہی تھیں، انہیں بھی ملتی رہی ہیں. تو میرا خیال ہے فار دا ٹائم بھی کہ آپ اس کو ریلیف ہی کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. اسی کی تگ و دو میں یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بات انور کر رہے ہیں، یہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی کرتے رہے ہیں، شاید آج بھی کرتے ہیں. دیکھیں اب یہ 2 پارٹی سسٹم والی بات بظاہر تو لگتا ہے ایسی، لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیں سیاست میں مفادات ہیں، دوستیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن جب مفاد آتا ہے تو ایک دوسرے کو کاٹ دیتے ہیں. اور اسی مفاد کو آپ دیکھیں سامنے رکھتے ہوئے انور رضا ڈاکٹر صاحب یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ہر پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا بننا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب تو اوپنلی کہتے ہیں میں 30 سال سے آنکھ کا تارا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی. لہٰذا یہ میکسیمم جس کو کہتے ہیں کنسیشن ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے سیاسی جماعتیں. ابھی دیکھیں اب جس انداز سے نئی سب بندی ہو رہی ہے، الیکشن الائنسز بننے جا رہے ہیں، بن رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، کتنے لوگ الیکٹیبلز ہوں گے، سلیکٹیبلز ہوں گے. اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے وہ کتنے مؤثر ہوں گے، کون سی پارٹیوں میں جائیں گے. لوگوں نے تو بھی مارک کر لیا ہے. سب کو پتا ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں اور آزاد لڑ رہے ہیں وہ جیتنے کے بعد کہاں جائیں گے. عام طور پہ تو رولنگ پارٹی جو ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے مفادات بھی ہیں اور پھر ان کی اسٹرینگس فل کہیں اور سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت تو یہ جو آپ پوچھ رہی ہیں نا، اب اس وقت آصف زرداری صاحب کو پہلی مرتبہ یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ 30 مرتبہ پچھلے 15 سال سے سندھ میں حکومت ہے کہ شاید نہ ملے. کیونکہ پیپلز پارٹی نے PMLN نے جو ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے نا، مائنس پیپلز پارٹی، انہوں نے آپ دیکھ لیں MQM GDA اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں باپ اور آزاد پارٹی جو آزاد لوگ ہیں ان کے ساتھ اتحاد کر لیا. اب یہ ظاہر سی بات ہے، ویسے تو زرداری صاحب نے بڑا ویلکم کیا ہے، لیکن بات یہ کہ ان کا بہت بڑا دکھ ہے. اور دیکھیں سب لوگ کہتے ہیں کہ 4 صوبوں کی زنجیر جو بے نظیر تھی ختم ہو گئی ہے، وہ پارٹی صرف محدود ہو کے رہ گئی ہے سندھ تک، اور وہ چاہتے ہیں سندھ ہمیں مل رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ سندھ میں جس طریقے سے اب تو کوئی بات ایسی دیہی سندھ اور شہری سندھ ایک وہ ہے، لیکن ساری گیم پیسے بنانے کی ہے. دیکھیں سندھ بلڈنگ گورنمنٹ اتھارٹی جو ہے جو سارے منصوبے اپروو کرتی ہے، چاہے جس کو کہتے ہیں حکومت کے ہوں یا عام آدمی کو، وہ 70% وہ کہتے ہیں کہ غلط منصوبے بنائے جاتے ہیں اور انلیگل بنائے جاتے ہیں، جس میں نسلہ ٹاور ٹائپ کے جن کو گرایا جاتا ہے، وہاں سے آتا مال. اور ہر وزارت سے زرداری صاحب معذرت کے ساتھ اب تو کہنے والی بات نہیں، انہیں پیسہ ملنا چاہیے، اس کے لیے سب کچھ اور ہوتا ہے. ایک طرف تو اپنی سیاست بچانی ہے سندھ کو، دوسرا ان کی بڑی خواہش تھی سلمہ، بڑے عرصے سے وہ کہہ رہے تھے کہ بلاول کو میں چیئرمین اپنا کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر بنواؤں گا. اب وہ بنتے نظر نہیں آ رہے. اب لیٹلی یہی لگ رہا ہے کہ جس انداز سے PMLN نے انٹری دی ہے، PMLN نے 180 ڈگری کا ٹرن لے کے وہ ووٹ کو عزت دو، سبلین بالادستی سے پیچھے ہٹے ہیں، وہ چاند کے تارا بن گئے زیادہ. لہٰذا اس سٹیج پہ زرداری صاحب کے خطرات بڑھ گئے ہیں، انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کدھر جاؤں. لیکن میرا خیال ہے ابھی کیونکہ مہینہ 1.5 مہینہ ہے، بہت ساری نئی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں.